الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو کل جہانوں کا پالنے والا ہے، اور بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی کریم رؤوف رحیم کی ذات گرامی پر کہ جنہیں اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتے ہیں کہ اس رب کریم نے ہمیں ایک بار پھر اپنے اور اپنے پیارے محبوب کے ذکر کی محفل میں جمع فرمایا، اور یہ اس رب کا خاص کرم ہے کہ وہ ہمیں ہمت و استطاعت عطا فرماتا ہے کہ ہم یہاں پر آ پاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم نے گزشتہ درس میں 8ویں پارے کا آغاز کیا تھا۔ سورۃ الانعام کی آیات مبارکہ کی تلاوت جاری ہے، اور گزشتہ درس میں جو موضوع ہم نے ڈسکس کیا تھا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کا رد فرماتا ہے، اور کفار کے ان ہیلے بہانوں کا رد فرماتا ہے کہ جو اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے کہ انہیں یہ لگتا تھا کہ جو نشانی وہ مانگتے ہیں وہ نشانی انہیں نہیں دلائی جاتی، اور وہ بڑے عجیب و غریب قسم کی نشانیاں طلب کرتے، اور گو کہ وہ نشانیاں ان پر واضح بھی ہوتی لیکن ان کی ہٹ درمی تھی، ان کی ضد تھی کہ وہ ایمان لانے سے قاصر تھے، وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو ان آیات مبارکہ میں جن کی تلاوت ہم نے گزشتہ درس میں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب آپ ان کفار کے ان ہیلوں سے، ان بہانوں سے آپ دل برداشتہ نہ ہوں، آپ اداس نہ ہوں، کیونکہ یہ جو حرکتیں کرتے ہیں یہ صرف ان کی ضد ہے، ورنہ انہیں اگر نشانیاں دکھا بھی دی جائیں تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر ان پر ملائکہ کو نازل کر دیں جو آ کر اس بات کا اقرار کریں اور اس بات کی تائید کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، نبی برک ہیں، یا پھر ایسا ہو کہ قبریں پھٹیں اور اس میں سے مردے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، اور وہ مردے اس بات کی گواہی دے کہ ہاں جو ہم نے گناہ کیے ہم پر عذاب ہوتا ہے، اور وہ بھی اس بات کی گواہی دے کہ یہ رسول آخری رسول ہیں، نبی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر یہ سب کچھ بھی کیا جائے اور بہت سی کچھ اگر ان کے سامنے لا کر نشانیاں دکھا دی جائیں تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے اور آپ اس لیے بھی پریشان نہ ہو کہ جو گزشتہ انبیاء تھے، گزشتہ نبی تھے، گزشتہ امتوں پر جو نبی آئے ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جاتا تھا، ان کے ساتھ بھی امتیں اسی طرح کا برتاؤ کرتی، انہیں تنگ کرتی، اور یہ تنگ کرنے والوں میں انسانی شیطان بھی ہیں اور جنات بھی ہیں جو کہ شیطان کے روپ میں ہیں۔ یہاں تک ہم نے گزشتہ درس میں کلام کیا تھا۔ آج جو آیت مبارکہ جن کی تلاوت ہم کریں گے، اللہ فرماتا ہے وَلِيَطْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
وَلَيَرْدُوهُ وَلَيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. اور یہ جو شیطان جو کہ انسانی روپ میں ہو یا جنات کے روپ میں ہو، یہ سب کیوں کرتے ہیں، یہ کیوں ورغلاتے ہیں، کیوں بہکاتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ تاکہ جن کو یہ بہکا رہے ہیں ان کے دل ان کی طرف جھک جائیں، اور یہ ان لوگوں پہ کام کرتے ہیں جو کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور تاکہ وہ لوگ وہی گناہ کریں جو کہ یہ جو شیطانی لوگ ہیں، جو کہ انسان کے روپ میں ہیں، جو کہ جنات کے روپ میں ہیں، جو یہ گناہ کے کام کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کو بھی ورگلاتے کہ وہی کام کریں جو کہ ہم کیا کرتے ہیں. یہاں پر ایک بات کی وضاحت اور ایک بات جو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے یہ ایک بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کا دل اسی طرف جھکتا ہے جو اس کے ہم جنس ہوتا ہے. یعنی اگر اچھا ہوگا تو اس کا دل اچھائی کی طرف جھکے گا، اگر برا ہوگا تو اس کے دل برائی کی طرف جھکے گا. تو اگر تمہارا دل اگر برائی کی طرف جا رہا ہے تو تم اپنے گرد و نواح میں دیکھو کہ کہیں تمہاری سراؤنڈنگ میں، تمہارے دوستوں میں برے لوگ تو نہیں ہیں، کیونکہ اگر وہ برے لوگ ہیں تو لازماً اس برائی کا اثر تم پر آئے گا. لہٰذا اسی لیے ہمیشہ جو بھی کمپنی رکھی جاتی ہے اس کے لیے لازم ہوتا ہے کہ اچھوں کی کمپنی رکھی جائے، اچھوں کی سنگت رکھی جائے، بروں کی سنگت سے بندہ نہ پہچانا جائے. پھر اللہ فرماتا ہے افغیر اللہ ابتغی حکمن، تو کیا اللہ کے سوا میں کسی اور کا فیصلہ قبول کر لوں؟ یعنی یہ جو شیطان ہے یہ کس طرح ورگلاتے ہیں، یہ برائی کی طرف ورگلاتے ہیں. اور یہ کیا کہتے ہیں، یہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کیا تھا کہ کفار کیا کہتے ہیں کہ چلے ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے پادریوں کو بلاتے ہیں، ہم اپنے پوپ کو بلاتے ہیں، اور وہ پھر فیصلہ کریں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ جب اتنی واضح نشانیاں آ گئیں، جب وہ نشانیوں میں سب سے بڑھ کر قرآن پاک آ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے معجزات آ گئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو چھوڑ کر کیا غیر اللہ کی نشانیوں کی طرف جائیں، کیا ان سے تائید لیں؟ تو اللہ فرماتا ہے کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کا فیصلہ چاہوں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، اور وہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب اتاری. یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی واضح کتاب نازل فرما دی، ایسی کتاب کہ جو ایک معجزہ ہے، ایسی کتاب کہ جس کا کوئی ثانی نہیں، ایسی کتاب کہ جس جیسی کتاب کوئی لا نہیں سکا، اس جیسی کتاب کہ جس پہ کوئی تحریف نہیں کر سکا، کیا اس نشانی کے بعد بھی کیا کسی اور سے نشانی طلب کریں؟ کیا غیر اللہ سے نشانی طلب کریں؟ اللہ فرماتا ہے والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہم منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین. اور یہ جو اعتراض کرتے ہیں ان کو، جن کو ہم نے کتاب دی، وہ یہ جانتے ہیں، یعلمون، وہ جانتے ہیں، انہو منزل من ربک بالحق، وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو کلام ہے یہ حق ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ جو نبی ہے یہ برحق ہے. جو توریت کو ماننے والے، جو انجیل کو ماننے والے، صحیح العقیدہ، صحیح جو عالم ہیں، جنہوں نے توریت کو اور انجیل کو صحیح انداز میں پڑھا ہے، تو توریت اور انجیل میں اتنی واضح نشانیاں ہیں کہ کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتا. قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ان کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی واضح نشانیاں ہیں، اتنے واضح انداز میں آپ کی نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ قرآن فرماتا ہے یہ یہودی آپ کو ایسے پہچانتے جیسے کوئی اپنے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا. باپ اپنے بیٹے کو پہچاننے میں غلطی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. چاہے چند سال بعد بھی دیکھے تب بھی بیٹا تو ہو سکتا ہے کہ باپ کو پہچاننے میں غلطی کرے. اگر چھوٹا تھا، 2 سال کا تھا، باپ کو دیکھا اور اب 10 سال کا ہو گیا تو نہیں پہچانے گا. لیکن باپ نے اگر بیٹے کو دیکھا تو بیٹے کو کبھی بھی دیکھے گا، پہچان لے گا.
تو قرآن پاک فرماتا ہے کہ اتنی واضح نشانیاں کہ ایسے جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتے اس طرح پہچانتے تھے، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لاتے. کیوں؟ ضد کی وجہ سے. اس ضد کی وجہ سے وہ اڑے ہوئے تھے، اس ہٹ درمی کی وجہ سے وہ انکار کرتے تھے. اللہ فرماتا ہے اتنی تفصیل کے ساتھ ہم نے کتاب اتاری، اس میں اللہ فرماتا ہے مفصلہ، سب کچھ تفصیل کے ساتھ ہے، تو پھر تو انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. تو اے سننے والے تو ہرگز شک میں مبتلا نہ ہونا. جو یہ کلام پاک کی آیات کو سن رہا ہے ہرگز شک میں مبتلا نہ ہونا، کیونکہ یہ نبی برحق ہے، کوئی شک نہیں کر سکتا. پہلا کیا فرماتا ہے؟ وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. اور یہ جو کلام ہے اللہ کا وہ تمت اور مکمل ہے. کلمت جو اللہ کا کلام ہے یہ مکمل ہے. ربی کا، تیرے رب کا کلام مکمل ہے. صدقاً وعدلاً، سچائی کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ. لا مبدل لکلماتہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں. یہاں پر قرآن پاک کی 4 خصوصیات ایک آیت میں، اب دیکھیں ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی 4 خصوصیات واضح کر دی. وہ تمت کلمتو، یہ مکمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، بالکل مکمل ہے، اس میں کوئی کمی کجی نہیں باقی. صدقاً، سچا ہے، سچائی والا ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں. وہ عدلاً، اور اس میں جتنے بھی احکامات ہیں وہ عدل والے ہیں، یعنی تم پر کوئی زیادتی نہیں ہے، کسی پر زیادتی نہیں ہے، عدل کے ساتھ ہے. لا مبدل لکلماتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اور دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا واضح دعویٰ ہے، چیلنج ہے. 1443 سال گزر گئے قرآن پاک کے نزول کو، کوئی ایک آیت تو دور کی بات ہے، کوئی ایک کلمہ تو دور کی بات ہے، کوئی ایک لفظ کا زیر زبر پیش بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکا. کتنا بڑا چیلنج ہے. حالانکہ کتنے دشمن موجود ہیں، کتنے لوگوں نے کوششیں کی، لیکن جس کلام کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ لے لے، اور اب کلمہ میں اس کلام میں خود فرما دے لا مبدل لکلماتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، تو پھر اس میں تبدیلی کی گنجائش بچتی نہیں. اللہ فرماتا ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے سننے والا، وہی ہے جاننے والا. پھر اللہ فرماتا ہے یہاں پر ایک بڑی اہم آیت، اللہ فرماتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اور اے سننے والے، زمین میں اکثر وہ ہیں جن کے کہنے پر اگر تو چلے گا تو اللہ کی راہ سے بیٹھ جائے گا. لیکن یہاں پر میں ایک بڑی آپ کو ایک اہم بات بتانے جا رہا ہوں. یہاں پر اللہ کیا فرماتا ہے وَإِن تُطِعْ اکثر لوگ ایسے ہیں، اکثریت کی باتوں میں اگر تو آئے گا تو تو گمراہ ہو جائے گا. ہم میں سے اکثر لوگوں کا ایک ہوتا ہے کہ یار دیکھیں نا، سب لوگ تو یہ کر رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی کرنا چاہیے، سب تو یہ کرتے ہیں. لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہاں سب کا مسئلہ نہیں ہے. اگر پوری دنیا بھی غلط کام کر رہی ہے تو تمہیں وہ کرنا ہے جس کو شریعت نے تمہیں حکم دیا. اور دیکھیں آج اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں اکثریت مسلمانوں کی نظر نہیں آئے گی. آج اس دنیا میں 8 ارب لوگ بستے ہیں، 7.97 ارب لوگ بستے ہیں. اس میں تقریباً 1.25 ارب مسلمان ہیں، تقریباً 20 سے 21% مسلمان بنتے ہیں. تقریباً 2.5 ارب سے زیادہ عیسائی ہیں، 1.25 ارب سے زائد ہندو ہیں، یہودی ہیں. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ 8 ارب میں سے 2.25 ارب مسلمان اور باقی 6.25 ارب غیر مسلم کفار. اچھا یہ جو مسلمان ہیں بظاہر 2.25 ارب مسلمان ہیں، لیکن اس میں قادیانی بھی ہیں، وہ بھی مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں. آغا خانی بھی ہے، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. وہ بھی ہیں جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی ہیں جو اولیاء کا انکار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا انکار کرتے ہیں. اور اگر آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو نماز نہیں پڑھتے تو میرا اپنا اندازہ ہے
کہ اس 2.25 ارب میں سے 1.5 ارب سے زیادہ لوگ ہوں گے جو کہ نماز نہیں پڑھتے. یہ میرا اپنا اندازہ ہے, اور یہ آپ کو واضح طور پہ نظر آئے گا. مسجدیں کتنی بھری ہوئی ہوتی ہے, مسجد کے باہر کتنے لوگ ہوتے ہیں, آپ اندازہ کر سکتے ہیں. 2 صفیں مسجد میں ہوتی ہیں اور اس کے کئی گنا لوگ باہر گھوم رہے ہوتے ہیں. نکاح میں شرکت کے لیے جاتے ہیں, اندر نماز ہو رہی ہوتی ہے لیکن باہر انتظار کرتے ہیں کہ جب نماز ختم ہوگی تب نکاح کے لیے اندر جائیں گے. تو اب یہ دیکھ لیں کہ 8 ارب میں سے کتنے لوگ بچ گئے, 20-25 لاکھ لوگ بچ گئے جو کہ حق پر ہیں, جو کہ راہ پر ہیں, جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر ہیں. آپ کو یہ کہے کہ یار سب لوگ تو غلط کرتے ہیں, سب تو بے ایمانی کرتے ہیں, سب تو جھوٹ بولتے ہیں, تو سب کے گناہوں کا ذمہ تم نہیں لے سکتے. تمہیں وہ کرنا ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے, جس کا حکم اللہ نے دیا, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا, تمہارے لیے وہی لازم ہے. یہ اکثریت کہ اگر تم باتوں میں جاؤ گے تو اللہ فرماتا ہے تم اللہ کی راہ سے ہٹ جاؤ گے. یضلوک عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے تمہیں باقی بہکا دیں گے. ان یتبعون الا الظن, اور یہ جو لوگ ہیں یہ اپنے گمان میں چلتے ہیں. بیسیکلی ان کا گمان کیا ہوتا ہے کہ یہ اپنے تئیں کچھ چیزوں کو صحیح سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہے, ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے اس لیے یہ ٹھیک ہے. لیکن باپ دادا اگر جاہل تھے اور انہوں نے جہالت میں کوئی کام کیا تو ان کے جہالت کا کوئی فیصلہ جو ہے وہ شریعت نہیں بن سکتی. اللہ فرماتا ہے ان ربک هو عالم من یضل عن سبیلہ, اور تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون کون بہکا ہوا ہے اس کی راہ سے. تیرا رب خوب جانتا ہے. وَهُوَ عَالِمُ بِالْمُقْتَدِينَ, اور وہ رب خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو. جو ہدایت پر اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے, دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت والوں میں شامل فرمائے. اب یہاں پر ایک بڑی اہم آیت مبارکہ, اور انشاءاللہ اسی پر ہم اپنی آج کی گفتگو ختم کریں گے. اللہ فرماتا ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے تو کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا اگر تم اس کی آیتیں مانتے ہو. کیا فرمایا اللہ نے؟ تو کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا. یعنی جو جانور اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا اس کو کھانا تم پر لازم ہے. اللہ کیا فرماتا ہے فَكُلُوا, یہ امر کا صیغہ ہے, حکم ہے, یعنی تمہیں کھانا ہے. تاکہ کیوں؟ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین, تاکہ اگر تم اس کی آیتیں مانتے ہو, اگر تم اس کی آیتیں مانتے ہو تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر جو ذبح کیا گیا ہے اسے تم کھاؤ گے. ابھی اگلی آیت مبارکہ میں ایک بڑے مسئلہ جو ہے وہ سولو ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے وما لکم اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ, تمہیں کیا ہوا کہ تم اس میں سے نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا گیا. اب آپ یہ دیکھیں آج بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کا نام لیا ہوا جانور کٹا, اس جانور کے کٹے ہوئے گوشت کا کھانا پکا کر اللہ کے نام پر فاتحہ کی گئی, بسم اللہ پڑھ کے کھایا گیا, لیکن کہا یہ گیا کہ اس کا ثواب میرے مرحوم نانا کو پہنچا دیں, یہ میرے نانا کے نام کا کھانا ہے. تو فوراً فتویٰ آ جاتا ہے کہ یہ تو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر اس لیے کھانا جائز ہی نہیں, جبکہ ذبح کس کے نام پر ہوا ہے؟ اللہ کے نام پر. کلام پاک کس کے نام پر پڑھا گیا ہے؟ اللہ کے نام کا. جب کھاتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا گیا تو کس کا نام لیا گیا؟ اللہ پاک کا نام لیا گیا. دعا مانگی گئی, کس سے مانگی گئی؟ اللہ سے مانگی گئی. ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, لیکن ایصال ثواب اگر کسی کو کیا گیا تو وہ ایصال ثواب کا ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا. اللہ فرماتا ہے کیا ہو گیا تمہیں؟ وما لکم, کیا ہوا تمہیں؟ اللہ تاکلوا کہ تم نہیں کھاتے, مما ذکر اسم اللہ علیہ کہ جو اللہ جس میں اللہ کا نام لیا گیا اسے تم نہیں کھاتے. تو یہ واضح دلیل ہے اس بات کی کہ جب اصل چیز جو ہے, اصل جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے. جب تم نے اللہ کا نام لے کر اس جانور کو ذبح کیا, اب اس کو تم چاہے کسی بزرگ کو ایصال ثواب کرو,
چاہے عام مسلمانوں کو ایصال ثواب کرو، چاہے اپنے کسی بزرگ کو ایصال ثواب کرو، اس کا کھانا بھی جائز ہے، اس کا کھلانا بھی جائز ہے۔ اور یہ جو قرآن پاک کی جو درس ہیں، یہ سمجھ میں، صحیح طرح سے سمجھ میں اس وقت آتے ہیں جب بندہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے۔ اگر اللہ والوں کی صحبت اختیار نہ کرے نا، تو پھر انسان شیطان کے راہ میں آ جاتا ہے اور شیطان اسے بہکا دیتا ہے۔ لیکن شیطان جو ہے نا، وہ بڑا عیار ہے، بڑا مکار ہے، وہ چیزوں کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے میں نیک کام کر رہا ہوں، میں اس کو حلال و حرام کی تمیز سکھا رہا ہوں، اسے بتا رہا ہوں کہ دیکھو یار یہ اللہ کے نام پر نہیں ہے، یہ تو غوث پاک کے نام پر ہے، اور اگر غوث پاک کے نام پر ہے تو پھر تم کیسے کھا سکتے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے نام پر کھاؤ۔ اب اسے کون سمجھائے کہ غوث پاک کے لیے تو صرف ایصال ثواب ہے، نام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ لیکن شیطان نے اسے اتنا مزین کر دیا کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ قرآن پاک سمجھا رہا ہے، جبکہ وہ حلال کو حرام کر رہا ہے، اور حلال کو حرام کرنا بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ تو یہ سمجھ اس وقت آتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اللہ والوں کی صحبت اختیار کی جاتی ہے، اور جب اللہ والوں کا ذکر کیا جائے اور ہمارے حضرت صاحب کا ذکر نہ ہو تو وہ ذکر مکمل نہیں ہوتا۔ آج 16 شوال ہے، اور یہ وہ تاریخ ہے کہ جب ہمارے پیر و مرشد ہم سے جدا ہوئے۔ 16 شوال 2020 کی وہ گھڑیاں تھی جب پیر و مرشد اس دار فانی سے کوچ کر گئے، ہمیں چھوڑ گئے۔ لیکن آپ کی ان صحبتوں کا، آپ کی ان نسبتوں کا اتنا اثر ہے کہ آج بھی کبھی کبھار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دروازہ کھلے گا اور حضرت صاحب تشریف لے آئیں۔ حضرت صاحب کی برسی ہے، اور اس برسی پر صرف ایک بات جو مجھے یاد آتی ہے، وہ یاد آتی ہے کہ جب حضرت صاحب کے ساتھ ہم نے 2020 میں عمرہ کیا، تو بظاہر وہ عمرہ تھا، لیکن ہمیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ ہماری زندگی کا وہ سفر ہے جو ہماری زندگی کا حاصل ہے۔ یعنی اگر وہ سفر اگر ہم مس کر جاتے تو شاید میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کرتا۔ اور وہ سفر ختم ہونے کے بعد حضرت صاحب کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ حضرت صاحب کو معلوم تھا کہ وہ ان کا آخری سفر ہے، اور یہ اللہ والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص کرم ہوتا ہے، کیونکہ ان کی جو گفتگو تھی پورے اس سفر میں، وہ اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ انہیں معلوم تھا کہ اب ان کا سفر آخر آ چکا ہے۔ اور سب سے اہم بات، انہوں نے اپنی رحلت سے پہلے اپنی پوری زندگی کے احوال خود لکھوائے، بٹھا کر خاص طور پر پوری زندگی کا حوالہ لکھا، کبھی نہیں کروایا انہوں نے۔ اور یہ ان کا ایک خواہش تھی کہ یہ اس کو پوری یہ کتابچے کی صورت میں شائع کیا جائے، اور الحمدللہ وہ کتابچہ گزشتہ سال مجلہ گلزار مدینہ میں شائع ہوا، اور اس کو پڑھنے کے بعد بھی ہمیں ایسے ہی لگ رہا تھا کہ انہیں معلوم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے خاص بندوں پر خاص کرم ہوتا ہے، اور ہمارے لیے سب سے اہم چیز یہ کہ ہمیں ان کی نسبت ملی، ہمیں ان کی شفقت ملی، ہمیں ان کی محبت ملی، اور یہ شفقت اور محبت آج بھی جب ہم پیر خانے پر جاتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ شفقت اور محبت آج بھی ہمیں مل رہی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ پیر و مرشد کا فیض ہمیشہ جاری و ساری رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ آستانہ عالیہ گلزار مدینہ کو تا قیامت فیض والا بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس فیض سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو نور قرآن سے منور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.